بخاری صاحب، جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میں نے خط لکھا ہے، اور ان کا خط لکھنا ایک طرح سے جلا بخشتا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے. اچھا چلو، وہ بات غیر قانونی طور پر بھی سامنے آ گئی ہے، ٹیپنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ آڈیو لیک ہو گئی ہے، تو اس پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں یار یہ بنتا تھا. لیکن فواد چوہے صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں اور اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹ پیسٹ ہے. تو بھائی جان، یا تو آپ لوگ یہ بات آلریڈی نہ کر رہے ہوتے تو آپ کی اس دلیل میں بھی جان ہوتی کہ یہ کٹ پیسٹ ہے، ایڈٹ ہوئی ہے، ڈاکٹرڈ ہے. لیکن فواد چودھری آن ریکارڈ ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اور پھر کے پی کے وزیر خزانہ خط بھی لکھ دیتے ہیں، وہ ہو بھی گیا. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا احتشام. دل بہت دکھی ہے، اور اسی دکھ کے نتیجے میں میرے خیال سے میرا لہجہ بھی تلخ ہوگا، میرے الفاظ بھی بہت سخت ہوں گے. مجھے خود اس کا اندازہ ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنے ایموشنز پر میں قابو رکھوں، لیکن یہ حرکت جو ہے انتہائی گھٹیا، انتہائی غلیظ، انتہائی نیچ، وطن دشمنی، غداری، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی الفاظ ہیں تو وہ میری طرف سے آپ شامل کر لیجئے گا. یہ بہت ہی ذلت سے بھرپور حرکت کی ہے پی ٹی آئی نے، اس کے سینئر رہنماؤں نے، اور یہ تاثر بھی خود ترین صاحب نے، جھگڑا صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے دیا ہے کہ اس سب کچھ کو بلیسنگ حاصل تھی چیئرمین پی ٹی آئی کی. جب فواد چودھری صاحب نے 25 اگست کو کہا تھا تو وہ میٹنگ سے اٹھ کے آئے تھے عمران خان صاحب کے پاس سے بنی گلا سے. رہ گئی یہ بات کہ یہ ٹیپ کیوں ہوئی ہے. میں ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ جب اسٹیٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہو تو ہمارے آئینی اور ریاستی اداروں کا کام ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھیں اور ایسی تمام کوششوں کو ناکام بنائیں. اور ہیں کائے کے لیے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز؟ مجھے بتائیے. ان کا کام ہی یہ ہے کہ جب ریاست کے خلاف سازش ہو رہی ہو تو وہ اپنا کردار نبھائیں. تو مجھے تو اس پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے. میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، نہ میں کسی کو یہ کہنے دوں گا، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی سازش ہو تو اللہ نے رحم کیا ہے. جو ہماری جان بچ گئی ہے، جو ہمیں قسطیں مل گئی ہیں، وہ لون لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، وہ ایک بالکل علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اس میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے جو کہا کہ یہ کوئی عزت والی بات نہیں ہے کہ ہم قرض لے رہے ہیں، لیکن جو آج اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں وہ خود کیا کر رہے تھے؟ خود بھی تو گئے تھے اسی آئی ایم ایف کے پاس. تو میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے، ان کے خلاف وطن دشمنی کا مقدمہ ہونا چاہیے. یہ تینوں کے چاروں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر جانے چاہیے، اور وہ بتائیں کہ وہ کس کے کہنے کے اوپر یہ سازش کر رہے تھے. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. بیرسٹر، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ اگر کسی ڈھنگ کے ملک میں ہوا ہوتا اب تک یہ لوگ جیل میں ہوتے سارے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی اس کا جواز نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. انتہائی ڈٹائی اور بے شرمی سے اسد عمر صاحب اور وہ ان کے ساتھ جھگڑا صاحب بیٹھ کے ایک انڈیفینڈیبل چیز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. کوئی ڈیفینس نہیں ہے ان کے پاس. دے آر گلٹی. وہ مجرم ہے، قومی مجرم ہے. بالکل میں ایمانداری سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں.